पुलिस का ये काम है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन को सीक्रेट रखे। फ़र्ज़ किया इस कत्ल के पीछे कोई और शख्सियत है, फ़र्ज़ किया उसके साथ एक और कातिल भी था। उसने जब ये वीडियो देखी जिसमें वो कह रहा मैंने अकेले ने किया ये, तो वो तो मुतमईन हो जाएगा ना। वो कहेगा ठीक है, मुल्ज़िम का ये स्टेटमेंट है, मैंने भी इसी स्टेटमेंट पर रहना है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन के मामले में फायरिंग या जब कत्ल है या किसी को ज़ख्मी करना है, वो एक ही तरह का SOP है, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ मजमा बहुत ज़्यादा हो, वहाँ फिर कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मसलन पुलिस का अवलीन काम ये है कि वो क्राइम सीन को प्रिजर्व करे और वहाँ किसी को ना आने दे। लेकिन जहाँ हज़ारों लोग हैं वो मना नहीं हो रहे, पुलिस की स्ट्रेंथ कम है, मीडिया वाले हैं। आपने देखा कि किस तरीके से मीडिया वाले उस ट्राले पर कंटेनर पर चढ़ रहे थे जिस पर ये सारा हुआ है और वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो ये पुलिस के SOP के ख़िलाफ़ है। दूसरा, इसमें वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर किया जाता है, जो कि इस केस में हो चुका है। फिर उस वेपन से जो गोलियां चलाई जाती हैं, तो उनके जो एम्प्टीज़ हैं, होल हैं, वो कब्ज़े में लिए जाते हैं। इवन अगर उसके लेड सिक्का जाके जहाँ लगता है वो मिल जाए तो वो भी कब्ज़े में लिया जाता है। इन सब को फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भिजवाया जाता है और फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री से ये रिपोर्ट आ जाती है कि वाकई ही ये इस वेपन से चली हुई गोलियां हैं। तो वो एक प्रूफ बन जाता है उस मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कि मुल्ज़िम ने वाकई ये वेपन यूज़ किया जिससे लोग ज़ख्मी हुए या लोग मरे। इस केस में बहुत से ऐनी शाहिद हैं जिन्होंने मुल्ज़िम को फायरिंग करते देखा। इसके बाद इस केस में वीडियो एविडेंस भी है। पुलिस का ये काम है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन को सीक्रेट रखे और सिर्फ वो हिस्सा लोगों को बताए जो ज़रूरी है। मसलन मुल्ज़िम पकड़ लिया है, मुल्ज़िम से असला बरामद हो गया है बाकी मुल्ज़िम की स्टेटमेंट इस तरह से पुलिस का काम नहीं है, और जिसने भी किया है ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। मेरा ख्याल है कि पुलिस की अपनी सफ़ों में इस तरह के लोग मौजूद हैं, नए नए पुलिसमैन आगे हैं, सोशल मीडिया का दौर है। वो यंग लड़के फटाफट कॉपी ले लेते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग करते ही किसी को भेज देते हैं, और ये डिसिप्लिन के भी ख़िलाफ़ है। और मेरा ख़्याल है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने मीडिया को ये वीडियो लीक की हैं, एक्शन होना चाहिए। फ़र्ज़ किया इस कत्ल के पीछे कोई और शख्सियत है, फ़र्ज़ किया उसके साथ एक और कातिल भी था। उसने जब ये वीडियो देखी जिसमें वो कह रहा मैंने अकेले ने किया ये, तो वो तो मुतमईन हो जाएगा ना। वो कहेगा ठीक है, मुल्ज़िम का ये स्टेटमेंट है, मैंने भी इसी स्टेटमेंट पर रहना है। ये पुलिस की नालायकी कहूँगा मैं इसे। मुल्ज़िम ने तो अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि मैंने अकेले ने ये काम किया, लेकिन हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो सकता है वो दूसरों को बचाना चाह रहा हो, और वैसे भी मुल्ज़िम की पुलिस के सामने स्टेटमेंट जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है। उसकी उस स्टेटमेंट की अहमियत है जो वो कोर्ट में देता है या 164 CRPC के तहत रिकॉर्ड कराता है। हो सकता है कोई पीछे उसका साथी साथ हो सकता है उससे ये कोई काम करवाने वाला हो। तो पुलिस का काम है कि वो ऐसे लोगों को तलाश करे और वो तफ्तीश के एंड तक जाए कि कौन इसका इयानत किसने की, किसने प्लानिंग की, असला किसने दिया। ये सारी चीज़ें पुलिस का काम है। प्लानिंग करने वाले को पकड़ना या उसके ख़िलाफ़ सबूत लाना ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जो भी शख्स किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि जाओ तुमने फ़लाँ को मारना है, वो लिख कर तो दे नहीं रहा होता कि वो लिखा हुआ आ जाए सामने, ना वो वीडियो बना के दे रहा होता है। तो उसमें अक्सर लोग बच जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता
عمران خان صاحب مر جاتے اس انسیڈنٹ میں تو پھر ملک میں بہت زیادہ بدامنی پیدا ہونی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اس قسم کا لیڈر پر اٹیک ہو پولیس کا ایک دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے. وہ کام ہوتا ہے کہ پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے ہیں. پولیس یہ بھی ایسٹیمیٹ کر لیتی ہے کہ لوگ کس جگہ پروٹیسٹ کریں گے. لوگ پروٹیسٹ کریں گے یا لوگ اگر اٹیک کریں گے تو کن پر کریں گے. لوگ اس کے مخالفین پر اٹیک کریں گے. لوگ رانا ثناء اللہ کے گھر یا دفتر پر اٹیک کریں گے. مثال دے رہا ہوں میں. تو پولیس اس کے مطابق پھر اپنی سیکیورٹی بناتی ہے, سیکیورٹی پلان بناتی ہے یا ان جگہوں کو کور کرتی ہے کہ ان جگہوں پر اٹیک نہ ہو. ہم نے بے نظیر کے مرڈر کیس میں دیکھا کہ اگرچہ وہ ایک مذہبی ٹیررسٹ گروپ کی طرف سے تھا اور بظاہر کوئی پولیٹیکل مقاصد اس میں نہیں نظر آتے تھے, لیکن ٹھیک ہے زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور لوگ باز آ گئے, لیکن لوگ اس سے پہلے جو اربوں کا نقصان پہنچا بیٹھے تھے, سرکاری املاک ہی نہیں بلکہ پبلک کے بڑے بڑے ٹرالے ٹرک ان کے سامان کو آگ لگا دی گئی تھی. تو اربوں کا نقصان ہوا, بہت زیادہ انریسٹ پیدا ہوا. لوگ اس وقت جذبات میں ہوتے ہیں, وہ سمجھانے میں تو آتے نہیں ہیں. ان کو آپ اگر کہیں کہ درس دے کے متاثر کر لیں گے وہ تو آپ کی بات سنیں گے نہیں. وہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں, آپ کی آواز ہی گم ہو جاتی ہے. تو موب کی سائیکی عجیب سی ہوتی ہے, اسے کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. اس میں الٹیمیٹلی پولیس کو پھر فورس یوز کرنی پڑتی ہے, لیکن پولیس فورس یوز کرتے ہوئے ڈرتی ہے. وہ ڈرتی حالانکہ پولیس کے پاس ویپن بھی ہوتے ہیں, ڈرتی اس وجہ سے بھی ہے کہ اسے حکومت کی طرف سے بھی یا جو اس کے حکمران ہوتے ہیں کلیئر کٹ انسٹرکشن نہیں ہوتی کہ جو لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ان کے خلاف فورس یوز کریں. کیونکہ حکمرانوں کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ اگر پولیس نے فورس یوز کر لی, بندے مر گئے, تو ہمارے خلاف ایک احتجاج شروع ہو جائے گا, ہماری حکومت کو خطرہ ہو جائے گا. آپ کے سامنے ہے 2014 میں جب لاہور ماڈل ٹاؤن میں علامہ طاہر القادری کے ادھر ریڈ کیا گیا تھا, تو 12 یا 14 جتنے بھی لوگ وہاں شہید ہوئے تھے. وہ مسئلہ جو ہے اب تک پڑا ہوا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کے جو لیڈر حکمرانوں تک کو کیسز فیس کرنے پڑے اور ابھی بھی وہ کیس چل رہے ہیں. لیکن عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کے سامنے لوگ گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں اور پولیس جو ہے وہ خاموشی سے کھڑی ہوتی ہے. تو پولیس کو ہر حال میں عوام کی املاک اور عوام کی زندگی کا تحفظ کرنا ہے. جو سیلف ڈیفنس کا لا ہے پاکستان پینل کوڈ میں, وہ اختیار دیتا ہے نہ صرف پولیس کو بلکہ ایک عام آدمی کو بھی کہ اگر اس کے سامنے کسی کی جان کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے, کسی کے املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو وہ پرائیویٹ بندہ بھی فورس یوز کر سکتا ہے. پولیس کی تو یہ ڈیوٹی ہے ہی ہے. حکومت کے اپنے بندے احتجاج کر رہے ہیں, اپنے بندے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, ان کے خلاف ایکشن لینا پولیس کے لیے کافی دشوار ہوتا ہے. پولیس افسر سوچتے ہیں کہ ہماری نوکری چلی جائے گی, اور جو سینئر افسر ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے. سینئر افسر جو ہے اسے کنٹرول کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. اگر صوبے میں ڈیفرنٹ گورنمنٹ ہے اور فیڈریشن میں علیحدہ گورنمنٹ ہے, تو سینئر افسر صوبائی گورنمنٹ کی نسبت وہ فیڈرل گورنمنٹ سے زیادہ ڈرے گا. جہاں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے اس کو ایکشن لے سکتا ہے اس کے خلاف. تو یہ ایک پولیس کے لیے بہت ہی بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور اس کیس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب پولیس کتنی فیئر رہتی ہے. میرے خیال میں پولیس کو نیوٹرل رہ کر تمام شہادتیں اکٹھی کرنی چاہیے, اور اگر کوئی ایویڈنس کسی کے خلاف آتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, ادروائز پولیس کو بڑا سالڈ رہ کے اور بہت ہی
ایمانداری کے ساتھ اور جرت کے ساتھ یہ تفتیش کرنی ہوگی۔ پولیس کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا گیا، پولیس کو حکمرانوں نے اپنے لیے استعمال کیا، ایک یہ وجہ ہے۔ دوسرا وجہ پولیس کی صحیح معنوں میں ٹریننگ نہیں کی گئی، اس کی تربیت نہیں کی گئی، اس کو اخلاقی درس اس طرح کا نہیں دیا گیا، اس کو سلیکٹ کرتے وقت اس کی سائیکی نہیں جانچی گئی۔ اب اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پولیس کا پورا سسٹم جو ہے اسے چینج کرنا ہوگا، اس میں دور رس اصلاحات لانی ہوں گی، اور ان اصلاحات میں سب سے بڑی اصلاح یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کی ریکروٹمنٹ میں تبدیلی ہو، اور ہم سائیکومیٹرک ٹیسٹ کو بالکل بھول گئے ہیں کہ کیا یہ بندہ اس جاب کے اہل ہے، ذہنی طور پر تشدد پسند تو نہیں ہے، انتقامی ذہن کا مالک تو نہیں ہے، اس قسم کا ٹیسٹ لیا جائے۔ اس کے بعد فردر جو ہے پولیس کی بھی آرمی کی طرح کہ ایک خاص عرصے تک اگر وہ پروموٹ نہیں ہوتا تو پھر اسے ریٹائر کر دیا جائے، کیونکہ ایک کانسٹیبل اگر جب پروموٹ نہیں ہوگا 10 20 30 سال سروس ہو جائے گی تو پھر وہ ڈسپلن سے عاری ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی اصلاحات ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے پولیس میں۔ تھانے کی بہت بری حالت ہے، تھانوں میں آپ جائیں تو ملزموں کو بٹھانے کی جگہ نہیں، لوگوں کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، افسروں نے اپنے دفتر بنا لیے ہیں بڑے لیوش قسم کے تھانوں میں کہ ٹائلٹس میں۔ پولیس اسٹیشن جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صبح 8 بجے کھلا اور 3 بجے بند ہو گیا، وہ آفس نہیں ہے۔ پولیس اسٹیشن 24 گھنٹے کا ایک دفتر ہے، جہاں پولیس والوں نے رہنا بھی ادھر ہی ہے، نہانا بھی ادھر ہی ہے، کھانا بھی ادھر ہی کھانا ہے، اور پبلک کو بھی ڈیل کرنا ہے۔ اس لیے اس کے لیے اس کی بلڈنگ اور اس کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا ہوگا اگر ہم نے پولیس کا کلچر ٹھیک کرنا ہے۔